الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس طرح اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، یہاں ضرورت کا ہر سامان ضرورت کے مطابق پیدا فرمایا ہے. انسان کچھ بھی پیدا نہیں کرتا، انسان کچھ بناتا نہیں ہے. انسان تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صفت دی ہے، عقل عطا فرمائی ہے، علم دیا ہے، جو دوسرے جانوروں کو نہیں دیا. اس لیے جتنا دنیا سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور کوئی مخلوق فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن بنایا سب کچھ اللہ نے. اس کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے انسان کو کہ انسان اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو سمجھ کر، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جوڑ کر اپنے فائدے کے لیے کچھ نئی شکلیں پیدا کرے. وہ نئی شکلیں بھی انسان اپنے ضابطوں اور اپنے اصولوں سے نہیں پیدا کر سکتا. اس کے ضابطے بھی اللہ نے بنائے ہیں، اس کے اصول بھی اللہ نے. جو اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط ہیں انہیں کو سائنس کہتے ہیں، اور ان اصول و ضوابط کو سمجھ کر اپنے کام کے لیے کچھ نئی شکلیں بنا لینا، اس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نعمت ہے. جس طرح اس دنیا کو اللہ نے بہت رنگین بنایا، بہت خوبصورت بنایا، نو بنو بنایا، مختلف چیزیں، مختلف سامان بنائے. انسانوں کو بھی اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا. حیرت ہوتی ہے، شکلیں تقریباً سب ایک جیسی ہیں، لیکن صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، اور کوئی صلاحیت بیکار نہیں ہوتی. اب دیکھیں، جیسے ایک میڈیکل ٹیم ہے، ایک سرجن ہے، آپریشن تھیٹر میں کام کرتا ہے، تو اس کے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے. بچے بھی ذرا غور سے اس بات کو سمجھیں، پوری ٹیم کام کرتی ہے. سرجن اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، کسی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف جڑے لے کر کھڑا ہے، یہ بھی کام ہے. کسی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت پر اوزار اٹھا کر دے، یہ بھی کام ہے. کسی کا کام ہوتا ہے کہ وہ زخم کو سیے ٹاکے لگائے، یہ بھی مستقل کام ہے. کسی کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپریشن تھیٹر میں مریض کو پہنچائے یا واپس بیڈ پر لے جا کر لیٹائے، یہ بھی کام ہے. ان میں سے کوئی ایک کام بھی اگر نہ ہو تو سرجن کچھ نہیں کر سکتا. پوری ٹیم مل کر کام کرتی ہے، تو ہر کام کی ایک صلاحیت ہوتی ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کو سرجری کی صلاحیت دے دے تو باقی کام ہی رہ جائیں گے، اور سرجن صاحب کچھ نہیں کر پائیں گے، کھڑے رہ جائیں گے. اور اگر ایک کو بھی اللہ سرجن نہ بنائے تو صرف ٹاکا لگانے والا بیچارہ کیا کرے گا؟ صرف مریض کو لانے لے جانے والا کیا کام کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انسانوں کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے. اور ایک اصولی بات ہے
جو غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، جس کو عربی میں ہم عبقریت کہتے ہیں، جو بہت غیر معمولی صلاحیت کے افراد ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں عبقری کہا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، جو کہتے ہوں آپ ترجمہ کر لیجیے. دنیا میں ہمیشہ ایسے غیر معمولی صلاحیت کے افراد کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. جیسے 100 آدمیوں کی ٹیم ہے تو اس ٹیم کا ایک لیڈر ہوگا. اگر 100 کے 100 میں لیڈری کے جراثیم پیدا ہو جائے تو وہ ٹیم زندگی میں کبھی کام ہی نہیں کر سکتی. ایک لیڈر ہونا چاہیے. یہ اللہ کی حکمت ہے، پھر اللہ ایک ہی لیڈر پیدا کرتا ہے، باقی سب کا کام ہے اس کے پیچھے چلنا. 50 افراد سفر کر رہے ہیں بس میں تو ڈرائیور تو ایک ہی ہوگا نا. اور اگر 50 کے 50 ڈرائیونگ شروع کر دیں تو یہ بس منزل پر پہنچنے سے پہلے قبرستان پہنچے گی. تو جو عبقری صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے حامل افراد کی ضرورت دنیا میں کم ہوتی ہے. جو عام سی صلاحیتیں ہیں ان کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے عام صلاحیتوں کے افراد زیادہ بنائے ہیں، عبقری افراد کم بنائے ہیں. چونکہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے اس لیے یہ کام اللہ نے انسان کے حوالے کیا. دیکھیں جنگل میں جو مخلوق رہتی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے احکام کا پابندی بنائی. میں یہ گفتگو خاص طور سے اساتذہ کے لیے کر رہا ہوں. اگر اساتذہ اس کو غور سے سنیں گے، اور یہ تعجب کی بات ہے جن سے اصل بات کرنی ہے وہ بہت دور بیٹھے ہیں کہ کہیں ہم کو کوئی ذمہ داری نہ دے دی جائے. مجھے امید تھی کہ اساتذہ کرام قریب تشریف لائیں گے تو میں ان سے باتیں کروں گا. آپ نے پڑھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيَلِيَنِ أُولُو الْأَلْبَابِ مِنْكُمْ وَالنُّهَىٰ. بھائی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ میرے قریب رہا کریں. جی تو یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں گے تو اس پوری امت کا نفع ہوگا. جو امت آپ کے حوالے ہے، آپ کے زیر تربیت ہے، انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا اور اس کے ذریعے بقیہ پوری امت کا نفع ہوگا. جنگل میں بھی ایک تقسیم ہوتی ہے. ایک بادشاہ ہوتا ہے جنگل کا، شیر، لیکن وہ الیکشن کے ذریعے منتخب نہیں ہوتا. کبھی سنا آپ نے جنگل میں الیکشن ہو؟ اللہ اپنے تکوینی نظام سے اس کا انتخاب کرتے ہیں. دنیا میں کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے اس لیے وہ کام جو بقیہ دنیا میں اللہ اپنی قدرت سے بذات خود کر رہے ہیں. میں پھر سے جملے دہرا دیتا ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ ان جملوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. وہ کام جس کو بقیہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بذات خود انجام دے رہے ہیں، چونکہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اس لیے اس کام کا کچھ حصہ اللہ نے انسان کے سپرد کر دیا. اتنا میں کروں گا، اس کے آگے تم کرو. اور کہ میں اس لیے نہیں سپرد کر رہا ہوں کہ میں کر نہیں سکتا، میں کر رہا ہوں. میں جنگلوں میں کر رہا ہوں، میں آسمان میں کر رہا ہوں، میں زمین میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں. تم کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے اس لیے میں یہ کام تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اب تمہارا امتحان ہے کہ تم یہ کام میری مرضی کے مطابق کرتے ہو یا نہیں کرتے. بقیہ دنیا میں اللہ نے جو چیز جہاں کے لیے بنائی ہے وہی بنائی ہے. جس چیز کی جتنی مقدار میں ضرورت ہے اتنی مقدار میں بنائی ہے. صرف انسانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ انسانوں کو صلاحیتیں دے دی اور آگے کا کام انسانوں کے حوالے کر دیا. اب اس سے آگے کا کام تمہیں کرنا. انسانوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان انسانی صلاحیتوں کو دریافت کریں اور پھر جو فرد جس جگہ کا ہے، جس کام کا ہے،
اس کو اس کام کی تربیت دے کر اس جگہ فٹ کرتے ہیں. مجھے وہ خوشی ہو رہی ہے یہاں اس اسکول میں. مجھے پچھلے سال کا ایک واقعہ یاد آ گیا. میں سری نگر گیا ہوا تھا اور بڑا اسکول ہے. ہمارے دوست ہیں, ان کا اللہ کرے کہ وہ سب خیریت سے ہوں. اسکول کا نام ہے ہل ٹاپ اور وہ ہے بھی پہاڑ کے اوپر. ان کا وہی نام بھی آپ لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کے رکھا ہے. کافی بڑا اسکول ہے ماشاء اللہ, اور اس میں بھی حفظ وغیرہ کا انتظام ہے, دینیات کا انتظام ہے. بڑا اچھا پیارا ماحول. بڑی تعداد میں ان لوگوں نے وہاں کے سارے اساتذہ کو جمع کیا تھا. تو میں نے وہاں اساتذہ کرام سے ایک بات کہی تھی, آپ کا کمال طالب علم کو سائنٹسٹ بنا دینا, انجینئر بنا دینا, اس کو حساب داں بنا دینا اور فلاں بنا دینا نہیں ہے. آپ کا کام, آپ کا کمال اپنے طالب علموں کو پہچان لینا ہے. اس طالب علم کے اندر چھپے ہوئے انسان کو پہچان لینا اور تلاش کر لینا. استاذ کا اہم ترین کام یہ ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو پہچان دے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہے. خوب یاد رکھیں, صلاحیتیں پیدا نہیں کی جاتی. اللہ کرے یہ جملہ یاد رکھیں, صلاحیتیں پیدا نہیں کی جاتی, صلاحیتیں دریافت کی جاتی ہیں. جس طرح زمین کے اندر معدنیات پیدا نہیں کی جاتی, دریافت کی جاتی ہے. کوئی انسان زمین کے اندر سونا پیدا کر سکتا ہے, چاندی پیدا کر سکتا ہے, پیٹرول پیدا کر سکتا ہے, پانی بنا سکتا ہے, ہیرے اور جواہر بنا سکتا ہے, آم سے پتھر بنا سکتا ہے. کس جگہ سیمنٹ والا پتھر ہے, کس جگہ تعمیرات کا پتھر ہے, کس جگہ ماربل ہے, کس جگہ گرینائٹ, کوئی بنا سکتا ہے. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے, اسے دریافت کیا. اس زمانے کی تعلیم و تربیت کے میدان میں انسان کی معراج سمجھا جاتا ہے اس بات کو کہ جدید دنیا نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے کہ استاذ کا کام یہ ہے کہ وہ طالب علم کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دریافت کیا. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی حقیقتوں کو بھول گئے. سب سے پہلے یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ انسانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی کہ صلاحیتیں پیدا نہیں کی جاتی, دریافت کی جاتی. اور ارشاد فرمایا تھا الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. لوگ کانے ہیں مائن سے جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی. خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام. جو جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں اچھے ہیں اگر وہ اللہ کو پہچان لیں, اگر ان کے اندر دین کی سمجھ آ جائے. جیسے جہاں سونا ہے وہاں سے سونا ہی نکلے گا, سلیقے سے نکالو گے تو نکلے گا ورنہ مٹی نکلے گی. جہاں لوہا ہے وہاں سے لوہا ہی نکلے گا. نکالنے کا طریقہ سیکھو. تم لوہا بنا نہیں سکتے, تم سونا بنا نہیں سکتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ انسان کی صلاحیتوں کی کانیں ہیں. اللہ نے الگ الگ افراد کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں. استاذ کا کام یہ ہے کہ وہ طالب علم کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دریافت کرے اور دریافت کر کے ایسا ماحول مہیا کرے. اسکول یا مدرسہ نام ہے اس ماحول کا جس میں صلاحیتیں پروان چڑھ سکیں. وہاں صلاحیتوں کو کچل نہ دیا جائے, دبا نہ دیا جائے, پیس نہ دیا جائے. یا کسی طالب علم سے کوئی ایسا کام لینے کی کوشش نہ کی جائے جس کام کے لیے وہ نہیں پیدا ہو. آپ اپنے کسی شاگرد کو شاعر نہیں بنا سکتے اگر اللہ نے اسے شاعر بنا کر نہیں پیدا کیا. آپ اپنے کسی شاگرد کو خطیب نہیں بنا سکتے اگر اللہ نے اس کو خطیب نہیں بنایا. آگے بڑھ کر کہوں, آپ اپنے کسی شاگرد کو انجینئر نہیں بنا سکتے اگر اللہ نے اسے انجینئر نہیں بنایا. اور آپ اپنے کسی طالب علم کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے اگر اللہ نے اسے ڈاکٹر نہیں بنایا.
یہ بچے، ان میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی مصنف ہے، کوئی میدانوں میں کام کرنے کے لیے بنا ہے، کوئی لیب کے اندر بیٹھ کر کام کرنے کے لیے بنا ہے، کوئی تحقیق کے لیے بنا ہے جس کو بند کمرے کا ماحول چاہیے تحقیق کرنے کے لیے، کوئی عمل کے لیے بنا ہے جس کو کھلا میدان چاہیے. آپ اس بند کمرے والے کو اٹھا کر میدان میں لے جائیں، اس کی صلاحیت ذبح ہو جائے گی. آپ اس میدان والے کو اٹھا کر بند کمرے میں لا کے ڈالتے ہیں، اس کی صلاحیت قتل ہو جائے گی. ایک باکمال استاذ کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے شاگرد کے اندر چھپے ہوئے انسان کو پہچانے اور پھر اسے ایسا ماحول مہیا کرے کہ اس کی صلاحیتیں پروان چاہیے. جیسے بیج، ہر بیج ایک مکمل درخت ہوتا ہے، ہر بیج ایک مکمل پلانٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو درخت بننے کے لیے مناسب ماحول چاہیے نا. تو گلاب کے بیج سے گیندے کا پھول نہیں پیدا ہوگا، لیکن گلاب کے بیج سے گلاب کا پھول اسی وقت ملے گا جب گلاب کے درخت کو درخت بننے کے لیے مناسب ماحول ملے، اس کو اچھی زمین ملے، اس کو اچھا پانی ملے، اس کو اچھی ہوا ملے، اس کی اچھی دیکھ بھال ہو تو وہ بنے گا، ورنہ ختم ہو جائے گا. بالکل اسی طرح کسی کے اندر صلاحیت پیدا نہیں کی جا سکتی. یہ ناسمجھی اور نادانی ہے، کبھی ماں باپ کی ہوتی ہے، کبھی اساتذہ کی ہوتی ہے. ہم نے اپنے اس طالب علموں کو یہ بنایا، اگر وہ چپراسی بننے کے لیے پیدا ہوا ہے نا تو وہ منیجر نہیں بن سکتا چاہے کوئی سر کے بل کھڑا ہو جائے. لیکن کیا دنیا میں چپراسیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر وہ سپاہی بننے کے لیے پیدا ہوا ہے تو وہ مسجد کا امام نہیں بن سکتا، لیکن کیا دنیا میں اچھے سپاہیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اور اگر وہ امامت کے لیے پیدا ہوا ہے تو عام سا فرد بن کر کام نہیں کر سکتا، لیکن کیا امام کی ضرورت نہیں؟ میری مراد امام سے قائد اور رہبر اور رہنما ہے. صرف مسلح کا امام نہیں، ہر میدان کی امامت. وہ جس میدان کے لیے پیدا ہوا ہے وہ میدان اسے ملے گا تو کام کرے گا، ورنہ وہ فرد ضائع ہو جائے گا، اس کی صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ضائع ہونے کا الزام قیامت کے دن ہمارے آپ کے اوپر آئے گا کہ فلاں فلاں نے اس کو ضائع کیا. تو استاذ کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو پہچانے، اس کے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پھر ایمان اور اخلاق کے ماحول میں اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے، اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنی رہنمائی کے ذریعے اس کو ایسا صالح ماحول فراہم کرے کہ اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو اور پھر اس کی صلاحیتوں سے پوری انسانیت کو فائدہ. یہ عین ممکن ہے کہ صلاحیتیں الگ الگ ہوں اور نشانہ سب ایک ہو. یہی تربیت کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان میں مایوسی نہیں پیدا ہونے دی. ایک صحابی تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بڑی مایوسی کی حالت میں تشریف لائے. انہوں نے آ کر عرض کیا، حضور میری ایک مجبوری ہے، میں جب سو جاتا ہوں تو مجھے کوئی اٹھا نہیں سکتا، جب تک میری نیند میں پوری ہو جائے میں اٹھ نہیں سکتا. وہ تو اس لیے آئے تھے کہ میری تو روزانہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، مجھے رات میں جلدی نیند آتی نہیں، اور جب آ جاتی ہے تو آپ کھلتی نہیں، سورج ہی آ کر جگاتا ہے مجھے، میری نماز کا کیا ہو؟ کیونکہ وہ بیمار تھے، یہ ان کا عذر تھا. اور اللہ تعالیٰ بھی معذور کی رعایت فرماتے ہیں. اللہ کے جو احکام ہیں وہ سب کے لیے نہیں ہوتے، وہ عمومی ہوتے ہیں، معذوروں کے لیے ان میں رعایت ہوتی ہے. جیسے اللہ نے خود فرمایا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. تو رعایت کی نا اللہ تعالیٰ نے
بھائی نابینا کی رعایت ہے، بیمار کی رعایت ہے، لنگڑے کی رعایت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تمہاری آنکھ کھلے تمہارے لیے وہی نماز کا وقت ہے. بس اٹھنے کے بعد پھر مزید تاخیر نہ کیا کرو، فوراً پڑھ لیا کرو، کیونکہ تم بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے چھٹی. حضور صرف مفتی نہیں تھے، حضور رہبر بھی تھے، مربی بھی تھے. تو آپ نے صرف فتویٰ نہیں دے دیا، آپ نے محسوس کیا میرا یہ ساتھی مایوس ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہا میں کسی کام کا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم تو ہمارے کام کے ہو، ہم تمہاری اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں گے. دیکھو جب ہم کہیں سفر کرتے ہیں تو چونکہ قافلہ روانہ ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں اور اس وقت اندھیرا ہوتا ہے، اس اندھیرے میں اس کا امکان ہے کسی کا لوٹا چھوٹ جائے، کسی کی چادر چھوٹ جائے، کسی کی تکیہ چھوٹ جائے، کسی کا کوئی اور سامان چھوٹ جائے، جلدی جلدی روانگی ہوگی. تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک فرد کو روکیں کہ بھائی تم رکے رہو، جب صبح ہو جائے روشنی ہو جائے تو پورے میدان میں چکر لگا کے دیکھنا، کوئی سامان چھوٹا ہو تو اسے لے کر کے ہمارے پاس آنا. بھائی اس کام کے لیے تو تم بہت اچھے ہو، تم تو سوتے رہتے ہو، تمہاری دیر میں آنکھ کھلتی ہے. چلو آج سے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب ہم کہیں سفر کریں گے اور رات کے وقت میں ہمارا قافلہ روانہ ہو جائے گا، تمہاری جب آنکھ کھلے گی تو تم اٹھ کر کے دیکھا کرو گے، پورے میدان میں نظر ڈالو گے اور نظر ڈال کے جو کچھ سامان بچا بچا ہوگا اسے سمیٹ کر کے اگلے پڑاؤ میں ہمارے پاس دے کر کے آ جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احساس دلایا میں بھی بیکار نہیں ہوں، میں بھی کام کروں. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لیتے. پوری انسانی تاریخ میں اس کا نمونہ نہیں ملے گا صلاحیتوں کا جیسا استعمال کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ صحابہ کرام یہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق تھی کیا؟ وہی تو تھے نا جن کی جاہلیت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک کی صلاحیت کو دریافت کیا. یہ زمانے میں ہماری بڑی مصیبت ہے، ہم سب کو ایک کنڈے سے آگنا چاہتے ہیں، سب کو ایک کنڈے سے آگنا چاہتے ہیں. اس سے امت ٹوٹتی ہے، جوڑتی نہیں ہے. اس امت کو اللہ نے ایسا بنایا، انسانوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے یہاں انتشار میں اتحاد ہے، اتحاد میں انتشار ہے. بہت زیادہ اتحاد کی کوشش کی جائے تو انتشار پیدا ہوتا ہے، اور اگر انتشار کو سلیقے سے استعمال کی جائے تو اتحاد پیدا ہوگا. میں ایک مثال لے دوں. اخیر میں تشریف لائے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالص علمی تحقیقی آدمی تھے. حضور نے ان کو کبھی میدان جہاد میں نہیں بھیجا، ساری زندگیوں کی مسجد میں بیٹھ کر علم و تحقیق میں گزری. اور اخیر میں تشریف لائے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالص میدانی آدمی تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی مسجد میں نہیں بیٹھایا تم بیٹھ کے درس دو، تم بیٹھ کے پڑھو. اب اگر حضور حضرت ابو ہریرہ سے بھی کہتے نہیں نہیں تم بھی ایک سال کے لیے جاؤ، سمجھ رہے آپ یہ مسئلہ؟ یہ جو ہمارے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، سب ایک ہی کام کریں، اسی سے انتشار ہوتا ہے، اسی سے اختلاف ہوتا ہے. اس انتشار میں اتحاد تھا. ایک مسجد کا ہے تو مسجد میں بیٹھا ہے، ایک میدان کا ہے تو میدان میں بھیجا. لیکن جو میدان میں کام کر رہا ہے اس کا بھی وہی نشانہ ہے جو مسجد والے کا نشانہ ہے، اور جو مسجد میں بیٹھا ہے اس کا بھی وہی نشانہ ہے جو میدان والے کا نشانہ ہے. اور یہ ان کو اپنے سے افضل سمجھ رہے ہیں، یہ ان کو اپنے سے افضل سمجھ رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، اصل کام تو وہ کر رہے ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو یہاں سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اصل کام تو وہ کر رہے ہیں جو بیٹھ کر کے علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں. اور نشانہ دونوں کا ایک ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے، انسانوں کو ہدایت مل جائے. تو صلاحیتوں کے انتشار میں اتحاد ہے، اتحاد میں ہمیشہ انتشار ہوتا ہے. جو جس کام کا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی صلاحیتوں کو دریافت کیا، ان کو سمجھا اور ان کو استعمال کیا اور ان کو ایمانی ماحول عطا فرمایا، اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کیا. تو اللہ اکبر، پھر حضرات صحابہ کرام ایسے بن گئے کہ آسمان کی آنکھوں نے زمین کے اوپر ایسے انسان نہ کبھی پہلے دیکھے تھے نہ بعد میں کبھی دیکھ سکے. تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم بچوں کو دریافت کریں، تلاش
تلاش کریں، ان کے اندر جو چھپا ہوا انسان ہے، ان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں، جو خابیدہ صلاحیتیں ہیں، ہم ان کو تلاش کر لیں اور کوشش یہ کریں کہ سب کا رخ ایک ہو جائے۔ میں بات لمبی نہیں کروں گا، بچے اکتا رہے ہیں اس لیے کہ ان کی سطح سے اوپر کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ نے ان کو گھیر کر کے رکھا ہوا۔ یہ میرے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے جب مختلف سطح کے لوگوں کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں اس کی کوئی حکمت ہوگی، مجھے یہ چیز بہت مفید نہیں نظر آتی ہے۔ اصل تو طلبا سے اساتذہ سے بات کرنی ہے اور ان طلبا پر تو اساتذہ محنت کریں گے۔ تو جیسے ایک ٹیم ہوتی ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میڈیکل ٹیم کی مثال دی تھی نا۔ میڈیکل ٹیم میں سب کے کام الگ الگ ہوتے ہیں لیکن سب کا نشانہ ایک ہوتا ہے۔ ہر کام کرنے والے کا ایک نشانہ ہوتا ہے۔ وہ کیا نشانہ ہے؟ مریض کی جان بچانی ہے۔ سرجن کا بھی وہی نشانہ ہے، انجیکشن لگانے والے کا بھی وہی نشانہ ہے، بے ہوش کرنے والے کا بھی وہی نشانہ ہے، ہوش میں لانے والے کا بھی وہی نشانہ ہے، ٹاکا لگانے والے کا بھی وہی نشانہ ہے، اور آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے ہو کر کے جو چپراسی پہرا دے رہا ہے کہ کوئی اندر جانے نہ پائے، اس کا بھی وہی نشانہ۔ سب کا ایک مقصد ہے جان بچانا، لیکن کام سب کے الگ الگ ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمیں ان بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ یہ اپنی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں اور سب کا ایک نشانہ ہو، ہمیں انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے۔ بس یہ ہے ہمارا ایک نشانہ۔ ایمان والے کا صرف ایک نشانہ ہے، ہمیں خود جہنم سے بچنا ہے اور ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے۔ پوری ٹیم مل کر کے کام کر رہی ہو، سب کے کام الگ الگ ہوں لیکن سب کا نشانہ ایک ہو، ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور پوری انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے۔ بس اس وقت مجھے ان اساتذہ کرام کی خدمت میں یہی بات عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، ان محنتوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی یہاں آنے کی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے، ان کارکنان کو، خاص طور سے ہمارے ڈاکٹر صاحب کے خلوص کو اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ اس کے فیض کو ساری دنیا میں عام و تام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا قبولیت کے فیصلے فرمائے۔ خوب یاد رکھیے، اب اس ملک کو جہنم سے بچانے کا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ۔ ایک بڑی تبدیلی اس ملک میں آنے والی ہے، اللہ نے چاہا۔ ایک بڑا انقلاب ہے جو تیار ہو رہا ہے۔ جیسے سائنسداں کہتے ہیں فلاں علاقے میں زمین کے اندر ایک زلزلہ تیار ہو رہا ہے، پتہ نہیں کب آ جائے۔ اوپر تو اس کے آثار نہیں نظر آتے لیکن کہتے ہیں بہت بڑا زلزلہ۔ میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن بہت دنوں سے سائنسداں اس کی اطلاع دے رہے ہیں کہ ہمارے مشرق کے علاقے میں، جس میں مشرقی ہندوستان کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، پورا بہار، پورا بنگال اور آگے بنگلہ دیش اور اس سے آگے مشرق کے دوسرے ممالک، وہ کہتے ہیں یہاں زمین کے اندر ایک ایسا خطرناک زلزلہ تیار ہو رہا ہے کہ اگر کبھی وہ آیا تو کم از کم 10 کروڑ انسانوں کی جان جائے گی۔ تو دیکھیے اندر تیاری ہو رہی ہے نا، وہ اطلاع دے رہے ہیں لیکن اوپر اس کے آثار نہیں نظر آ رہے۔ آپ یقین مانیے اس ملک میں ہدایت کا ایک زبردست انقلاب اندر اندر تیار ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے انشاءاللہ اس پورے ملک کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے اللہ جس کو چاہے گے استعمال فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ان بچوں کو اور ان حقوق والوں کو اور ہمارے تمام احباب کو اور ساتھیوں کو استعمال فرما لے۔ اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ اس انقلاب میں کہاں فٹ ہو سکے گا۔ وہ سرجن بن سکے گا یا وہ چپراسی بن سکے گا یا وہ پہلے کچھ بھی بنے، لیکن مقصد ایک ہو، انسانوں کو جہنم سے بچانا۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے کسی قابل سمجھا اور اس گفتگو کا موقع دیا۔ اللہ آپ سب کو اپنے شایع نشان اجر عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالمین محنتوں کو قبول فرما لیجیے اللہ، ان تمام بچوں کو، ان کے مربین کو، ان کے اساتذہ کو، یہاں کے کارکنوں کو، اس ادارے کو اور اس جیسے تمام اداروں کو اللہ بھی انتہا شرف قبولیت سے نواز دیجیے۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، تمام ضروریات کی غیب سے کفالت فرمائیے، تمام رکاوٹوں کو دور فرمائیے۔ اللہ ایک ایک فرد کو قبول فرما لیجیے، ایک ایک فرد کو انسانیت کی نجات کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے استعمال فرما لیجیے۔ اللہ ہم سب سے بھی راضی ہو جائیے، ہم سب کو بھی جہنم
جہنم سے بچا دیجیے، اللہ ہم سب کو ناکامی سے بچا دیجیے، نفس و شیطان کے فتنوں سے بچا دیجیے، اپنی مرضیات پر چلائیے، اللہ ہمارے دل و دماغ کو اپنے نور سے منور فرما دیجیے، روشن فرما دیجیے، ظلمتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، غفلت سے حفاظت فرمائیے، ہر وقت اپنی یاد اپنا دھیان نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔